بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحول اور ہیبیٹیٹ۔ ماحول اور ہیبیٹیٹ، ماحول جس میں مختلف جاندار رہتے ہیں اور ہیبیٹیٹ۔ کسی جاندار کا ماحول، انوائرمنٹ، اس جاندار کے ارد گرد تمام جاندار اور بے جان اشیاء ہوتی ہیں۔ کسی جاندار کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ کسی جاندار کا ماحول اس جاندار کے ارد گرد تمام جاندار اور بے جان اشیاء ہوتی ہیں۔ یہ جاندار اور بے جان اشیاء کسی نہ کسی طرح جاندار کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ایکو سسٹم، ایکو سسٹم، واٹ از ایکو سسٹم؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ایکو سسٹم اور اس کے حصے اور ہیبیٹیٹ۔ ایکو سسٹم کسی ماحول میں جانداروں اور بے جان اشیاء کے باہمی تعامل سے وجود میں آنے والا نظام ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ کسی ماحول میں جانداروں اور بے جان اشیاء کے باہمی تعامل سے، ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ماحول میں جانداروں اور بے جان اشیاء کے باہمی تعامل سے وجود میں آنے والا نظام، سسٹم، ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ ایکو سسٹم کسی صحرا کی طرح بہت بڑا یا گلی سڑی لکڑی کے ٹکڑے کی طرح بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ صحرا، ساحلی علاقے، دریا، پہاڑ، سمندر، گھاس کے میدان اور مرطوب جنگلات بھی چند ایک ایکو سسٹمز ہیں۔ ایکو سسٹم کے حصے، پارٹس آف این ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کے دو حصے ہیں، جاندار اشیاء، بے جان اشیاء۔ جاندار یا بائیوٹک حصے، بے جان یا اے بائیوٹک حصے۔ تمام پودے، جانور، فنجائی اور مائکرو آرگنزمز اپنے ماحول کا جاندار یا بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ تمام پودے، جانور، فنجائی، مائکرو آرگنزمز، الجی اپنے ماحول کا جاندار یا بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں آباد ہوں اور نسل کشی کریں پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ دو سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، سمجھنے ہیں، ایک پاپولیشن اور کمیونٹی۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں رہتے ہوں اور آباد ہوں اور نسل کشی کریں پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص جگہ پر رہتے ہوں اور نسل کشی کریں پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ کسی علاقے میں پائے جانے والے مختلف جانداروں کی تمام پاپولیشنز وہاں کی کمیونٹی بناتی ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، دھوپ اور ٹمپریچر کسی ایکو سسٹم کا بے جان یا اے بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ دوبارہ سے پاپولیشن اور کمیونٹی کو دیکھ لیں۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں آباد ہو، ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں آباد ہوں اور نسل کشی کریں پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ کسی علاقے میں پائے جانے والی مختلف جانداروں کی پاپولیشنز کمیونٹی بناتی ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، دھوپ اور ٹمپریچر کسی ایکو سسٹم کا بے جان یا اے بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ ہیبیٹیٹ کیا ہے؟ ہیبیٹیٹ وہ جگہ جہاں کوئی جانور یا پودا رہتا اور نسل کشی کرتا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کہلاتا ہے۔ ہیبیٹیٹ وہ جگہ جہاں کوئی جانور رہتا یا پودا رہتا ہے اور نسل بڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا ہیبیٹیٹ۔ ہیبیٹیٹ جانداروں کو اس کی ضرورت کی اشیاء جیسا کہ خوراک، پانی اور تحفظ وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ ہیبیٹیٹ میں جانداروں کی کئی پاپولیشنز آباد ہوتی ہیں۔ ہیبیٹیٹ جانداروں کو اس کی ضرورت کی اشیاء، خوراک، پانی اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہیبیٹیٹ کی اقسام، جانور مختلف اقسام کے ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں۔ جاندار میں اپنے ہیبیٹیٹس کے مطابق خوبیاں ہوتی ہیں۔ گھاس کے میدان کا ہیبیٹیٹ، تالاب کا ہیبیٹیٹ، صحرائی ہیبیٹیٹ، مرطوب جنگلات کا ہیبیٹیٹ۔ گھاس کے میدان کا ہیبیٹیٹ، گھاس کا میدان گھاس والا تیز ہواؤں والا خشک علاقہ ہوتا ہے۔ گھاس کا میدان گھاس والا تیز ہواؤں والا خشک علاقہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں اوسط درجے کی بارش ہوتی ہے، مطلب درمیانی بارش ہوتی ہے۔ یہاں پائی جانے والی مٹی بہت ہی زرخیز ہوتی ہے۔ گھاس کے میدان میں گھاس
بہت ہی زرخیز فرٹائل ہوتی ہے. گھاس کے میدان میں گھاس پروڈیوسرز ہیں. زیادہ تر چرنے والے جانور جیسے کہ بھیڑیں، بکریاں، گائیں، بھینس اور ہرن وغیرہ گھاس کے میدان میں پائے جانے والے جانوروں کی چند مثالیں ہیں. چند ایک گوشت خور جانور جیسا کہ چیتے، لومڑیاں، بھیڑیے، الو، عقاب، شکرے وغیرہ بھی اسی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں. انسیکٹس کی کئی اقسام گھاس کے میدانوں میں پائی جاتی ہیں. تالاب کا ہیبیٹیٹ. تالاب جانداروں سے بھرپور ایک آبی ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. ایلجی، کائی ایلجی، ڈک ویڈ، آبی نرگس، واٹر لیلی وغیرہ پودے پانی میں پائے جاتے ہیں. مچھلیاں، آبی کھٹمل، بھڑیا مکڑے، کھونگے، سنیلز اور مائکروسکوپک جاندار بھی تالاب میں پائے جاتے ہیں. تو یہ تالاب کا ہیبیٹیٹ ہے. تالاب کے ہیبیٹیٹ میں کچھ پانی کے پودے اور مچھلیاں اور دوسرے جاندار پائے جاتے ہیں. صحرائی ہیبیٹیٹ. صحرا خشک ترین زمینی علاقہ ہے. صحرائی ہیبیٹیٹ. دا ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ. صحرا خشک ترین زمینی علاقے ہیں. یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. ریتلی مٹی کی وجہ سے بارش کا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے. کچھ پودوں اور جانور خود کو پانی کی قلت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. تھور، کیکٹائی، یوفوربیا اس طرح کے پودے پائے جاتے ہیں. چھپکلیاں، لیزرڈ، سانپ، صحرائی چوہے، کینگرو ریٹ، اونٹ وغیرہ صحرائی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں. تو کون کون سا ہیبیٹیٹ ہے؟ گھاس کے میدان کا ہیبیٹیٹ جس میں گھاس ہوتی ہے. چرنے والے جانور ہوتے ہیں، بھیڑیاں، بکرے، گائیں، بھینس اور کچھ گوشت خور جانور ہوتے ہیں. تالاب کے ہیبیٹیٹ میں الجی ہوتے ہیں، کائی ہوتی ہے، آبی نرگس ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھ جاندار ہوتے ہیں پانی کے. صحرائی ہیبیٹیٹ میں کچھ صحرا کے پودے ہوتے ہیں جیسا کہ تھور، یوفوربیا، چھپکلیاں، سانپ، صحرائی چوہے. مرطوب جنگلات کا ہیبیٹیٹ. دا رین فارسٹ ہیبیٹیٹ. مرطوب جنگلات کا ہیبیٹیٹ. دا رین فارسٹ ہیبیٹیٹ. مرطوب جنگلات ہمیشہ نمدار ویٹ ہوتے ہیں. اس میں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں. پودوں کی ایک بڑی تعداد جیسا کہ جڑی بوٹیاں. مرطوب جنگلات کا ہیبیٹیٹ. پودوں کی ایک بڑی تعداد جیسا کہ جڑی بوٹیاں، ہربس، جھاڑی نما پودے، شربس اور درخت ٹریز یہاں پائے جاتے ہیں. ہربس، جڑی بوٹیاں، شربس اور درخت ٹریز یہاں پائے جاتے ہیں. تتلیاں، سانپ، چھپکلیاں، مینڈک، طوطے یا ہمنگ برڈ، بلیاں، چیتے، جگارس بھی اسی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ایکو سسٹم اور ہیبیٹیٹ. امید ہے آپ کو ہیبیٹیٹ کے بارے میں بہت سی معلومات مل گئی ہوگی. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.